بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ دل میں عجیب بے چینی ہے، ذہن بکھرا ہوا ہے، خیالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں؟ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان کو اپنی کمزوری کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ تب ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک عظیم کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ الفاظ صرف ایک دعا نہیں بلکہ شیطان کے خلاف پہلا ہتھیار ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ تعوذ کیا ہے، کیوں ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور کیسے یہ چھوٹا سا کلمہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا محافظ بن سکتا ہے۔ نمبر 1، تعوذ کا مفہوم۔ تعوذ کا مطلب ہے اللہ کی پناہ مانگنا، اور اس کا عمومی جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ کلمہ قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے دل و دماغ کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے اور اللہ کی طرف یکسو ہو جائے۔ نمبر 2، تعوذ کی اہمیت۔ تعوذ پڑھنا ایک اہم عبادت ہے کیونکہ یہ ہمیں اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے۔ انسان چونکہ کمزور ہے اور شیطان اس کا کھلا دشمن ہے، اس لیے رب سے حفاظت مانگنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تعوذ انسان کے دل میں عاجزی، محتاجی اور اللہ پر مکمل بھروسہ پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، شیطان کی حقیقت۔ شیطان ایک جن ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اسی وجہ سے وہ مردود ہوا۔ شیطان کا مقصد ہے انسان کو گمراہ کرنا اور اللہ کی راہ سے بھٹکانا۔ تعوذ کے ذریعے ہم اس دشمن سے بچاؤ کی دعا کرتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن پاک میں تعوذ کا ذکر۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، مثلاً سورۃ النحل کی آیت 98 میں فرمایا، پس جب تم قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تعوذ اللہ کا حکم ہے۔ نمبر 5، تعوذ کی روحانی تاثیر۔ تعوذ پڑھنے سے دل میں سکون، اطمینان اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسان کو شیطانی وسوسوں اور برے خیالات سے بچاتا ہے۔ جب انسان اخلاص سے تعوذ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کی حفاظت پر مأمور فرما دیتا ہے۔ نمبر 6، تلاوت سے پہلے تعوذ کی حکمت۔ قرآن پاک کی تلاوت ایک پاکیزہ عمل ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس عمل سے غافل ہو جائے یا اس میں خشوع اور خضوع باقی نہ رہے، اس لیے تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے تاکہ قرآن کے نور سے استفادہ مکمل ہو۔ نمبر 7، تعوذ کا عملی فائدہ۔ روزمرہ زندگی میں شیطان انسان کو حسد، غیبت، جھوٹ، تکبر اور گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ تعوذ ایک مضبوط ڈال ہے جو انسان کو ان تمام روحانی بیماریوں سے بچا کر نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ دل کو صاف کرتا ہے اور سوچ کو مثبت بناتا ہے۔ نمبر 8، نماز اور تعوذ۔ نماز میں بھی تعوذ کا ذکر ہے، خصوصاً نماز کے آغاز میں سورۃ الفاتحہ سے قبل اسے پڑھنا سنت ہے۔ یہ عمل دل کو خشوع عطا کرتا ہے اور شیطانی خیالات کو دور رکھتا ہے تاکہ بندہ اللہ سے حقیقی رابطہ قائم کر سکے۔ نمبر 9، بچوں کو تعوذ سکھانا۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو چھوٹی عمر سے تعوذ سکھائیں تاکہ وہ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ کی پناہ مانگنے والے بنے۔ یہ ان کے کردار اور عقیدے میں مضبوطی پیدا کرتا ہے اور انہیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 10، تعوذ اور دعا کا تعلق۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی تعوذ پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ شیطانی رکاوٹیں دعا کی قبولیت میں حائل نہ ہوں۔ یہ انسان کو باطنی طور پر پاک کرتا ہے اور دعا میں یکسوئی اور خشوع کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 11، تعوذ کا اثر دل و دماغ پر۔ تعوذ دل کو مطمئن اور ذہن کو صاف کرتا ہے۔ انسان جب اعوذ باللہ کہتا ہے تو وہ خود کو ایک بڑی طاقت یعنی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس یقین سے انسان کا خوف، غصہ، وسوسے اور ذہنی الجھنیں کم ہونے لگتی ہے۔ نمبر 12، تعوذ اور تقوی کا رشتہ۔ تعوذ انسان کو تقوی کی راہ پر گامزن کرتا ہے کیونکہ جو شخص مسلسل شیطان سے پناہ مانگتا ہے وہ برائیوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ تعوذ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے۔